دوستو آپ چاہتے ہیں کہ نئی نئی ویڈیوز جو آ رہی ہیں وہ آپ کو ملتی رہے، وقت پہ ملتی رہے، مائنڈ سائنسز آفیشیل کے ہمارے یوٹیوب کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو فوراً نوٹیفیکیشن مل جائے، جو لائیو ویڈیوز آ رہی ہیں اس کے بارے میں فوراً معلومات مل جائے۔ Part-9 Kinesthetic impact on your marriage۔ دیکھیں جی، میں اتنی محنت کیوں کر رہا ہوں، ویلوگ کیوں بنا رہا ہوں؟ بیکاز NLP دنیا کا مہنگا ترین پروگرام ہے۔ امریکن پریسیڈنٹس کر چکے ہیں اس کو، آسٹریلین کرکٹ ٹیم کرتی ہے اس کو، ہر سال کرتی ہے۔ جب کبھی آپ چاہیں کہ مجھے NLP کرنا ہے تو بہت سوچ سمجھ کے کیجیے گا۔ اس کا ٹرینر جو ہے اس کے پاس سائیکالوجی کا بیک گراؤنڈ ہونا ضروری ہے اور ایکسپیرینس بہت ضروری ہے۔ مجھے 35 سال ہو گئے NLP سکھاتے ہوئے۔ تو NLP صرف کتاب سے نہیں سکھایا جاتا، NLP میں پریکٹیکل چیزیں کروائی جاتی ہے تاکہ رزلٹ ملے۔ آج ہم بات کریں کینیستھیٹک محسوس کرنے کو بھی کہتے ہیں، چھونے کو بھی کہتے ہیں، اور اس کا میرج میں یا بچوں کی تربیت میں کتنا بڑا اثر ہے۔ میں نے آپ کو ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ ہر قسم کی ریلیشن شپس ہوتی ہے، بزنس ریلیشن شپس ہوتی ہے، انٹیمیٹ ریلیشن شپس ہوتی ہے، اولاد کی ماں باپ سے، ماں باپ کی اولاد سے، بھائی بہن کی آپس میں ہوتی ہے، دوست سے ہوتی ہے، کولیگ سے ہوتی ہے۔ تو یہاں بالخصوص ہم میرج پہ تھوڑی سی بات کریں گے بیکاز ہمارے ملک میں میرج کا ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ تو کینیستھیٹک سے میرج کو امپروو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پہلی چیز اس میں بڑی امپورٹنٹ ہے، ورڈ ورسز ٹچ۔ بچہ رو رہا ہے یا بچہ پریشان ہے، آپ کیا منا فکر مت کرو، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، بہت پیار کرتی ہوں، اتنا کام نہیں کرتا۔ اگر اس بچے کو آپ اٹھا کے گلے لگائیں اور گلے لگانے کے بعد یہی الفاظ کہیں تو اس کا اثر کئی گنا زیادہ ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ نے اس کو ٹچ کیا ہے۔ تو یہ ٹچ کی بڑی اہمیت ہے، ہر قسم کے رشتے میں ٹچ کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ کو پتا ہے، آپ کسی کے عیادت کو جاتے ہیں، کوئی اسپتال میں ہے، آپ جا کے خالی اچھی باتیں کریں، گفتگو کریں، اللہ کرے گا ٹھیک ہو جاؤ گے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیں اور ہاتھ میں لینے کے بعد کہے کہ میں دعا کرتا ہوں تم ٹھیک ہو، جلدی ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اس کا امپیکٹ کئی ہزار گنا ہوتا ہے ٹچ کا۔ اسی طرح بچے کا میں نے اگزامپل دیا، اسی طرح بیوی پریشان ہے، کسی وجہ سے ناراض ہے، تو باتیں کرنے کی ہے، میں تم سے بڑا پیار کرتا ہوں، اس سے بہتر ہے کہ پہلے جائے، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے اور اس سے کہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، تو میری شریک حیات ہو۔ اسی طرح بیوی دیکھے کہ شوہر ناراض ہے کسی بات پہ، تو جا کے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھے اور جو گفتگو کرنی ہے، ٹچ سے برین کے اندر زبردست قسم کا سگنل جاتا ہے، اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ سیکرٹ ہے۔ دوسرا، ہر رشتے میں جہاں کوئی پرابلم ہو، تنازع ہو، آئی کانٹیکٹ کرنا مت بھولیں۔ بچے سے بات کر رہے، چھونے کے علاوہ آئی کانٹیکٹ کریں۔ بیوی سے بات کر رہے، شوہر سے بات کر رہے، کولیگ سے بات کر رہے، باس سے بات کر رہے، دوست سے بات کر رہے، آئی کانٹیکٹ بڑا ضروری ہے آپ کا۔ آئی کانٹیکٹ سے آپس میں ایک اپنائیت کا احساس ہوتا ہے۔ کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں آئی کانٹیکٹ نہیں کیا جاتا۔ فار ایگزامپل، شیر اگر آپ کے سامنے ہے تو خبردار آئی کانٹیکٹ مت کرنا، کیونکہ وہ پھر حملہ کرے گا آپ کے اوپر۔ مگر انسانوں میں، انسانی رشتوں میں آئی کانٹیکٹ اور کینیستھیٹک ٹچ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اب ہم تھوڑا سا میرج ہی کی بات کرتے ہیں۔ میرج سے میری مراد وہ بھی ہے جو رشتہ ہے، منگنی ہوئی ہے، بات چیت چل رہی ہے، یا کوئی محبت کا تعلق ہے، تو اس میں چند چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ پہلی چیز ہوتی ہے کمیونیکیشن۔ گفتگو کرنے کو کمیونیکیشن نہیں کہتے۔ عام طور پر ہمیں اپنی کمیونیکیشن کا پتہ نہیں کہ ہماری کمیونیکیشن کیسی ہونی چاہیے۔ ہمیں وہ الفاظ بولنے چاہیے جو سامنے والا سننا پسند کرتا ہے۔ کئی دفعہ ہم کہتے ہیں تم فکر مت کرو، میں کر لوں گا، تو وہ اور فکر ہوگا، اس کو کرے گی یا اس کو ہوگی، کیونکہ آپ نے لفظ فکر بولا ہے، پریشانی بولا ہے۔ تو پریشانی برین پروسیس کرتا ہے، نہ کرو کو پروسیس نہیں کرتا۔ یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پہلے بھی۔ ایک مسئلہ جو ہوتا ہے میرج میں اکثر کہ جی ٹائم نہیں دیتا، مجھ سے بات نہیں کرتا، گھر پہ آتا ہے شوہر بزی ہوتا ہے، ٹی وی دیکھتا ہے، وہ جو پولیٹیکل پروگرام دیکھتا ہے، کھانا کھاتا ہے، اس کے بعد سو جاتا ہے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ کمیونیکیشن میں ٹائم بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، خالی زبان سے مت کہیں۔ بچے سو جاتے ہیں، میاں بیوی بیٹھ کے اگر کوئی مووی دیکھنی ہے، کوئی ڈرامہ دیکھنا ہے، کوئی پروگرام دیکھنا ہے، مل کے ساتھ بیٹھ کے دیکھیں۔ پھر اکثر گھروں میں فائنینشیل پرابلمز ہوتے ہیں کہ جی تنخواہ کم ہے اور خرچے زیادہ ہے، اس میں ہسبینڈ کو بھی سٹریس ہوتا ہے، بیوی کو بھی سٹریس ہوتا ہے۔ تو کوشش کرے کہ اپنے فائنینس کو مینیج کرے دونوں مل کے، یعنی میاں بیوی مل کے ایک بجٹ بنایا کرے، ہر مہینے کا بجٹ۔ جہاں کٹوتی ہو سکتی ہے وہاں کاٹے ایکسپینسز کو، ضرورت کی چیزیں ہیں اس کے اوپر خرچ کرے، جو بلا ضرورت چیزیں اس کو کوشش کرے کہ کاٹ سکے۔ آئس کریم باہر سے منگوانے کی بجائے بیگم گھر پہ بنا لے، بہت کم خرچ ہے۔ سیلیڈ بنا لے گھر کے اوپر، برگر گھر پہ بنائے جا سکتے، کئی چیزیں بنائی جا سکتی اور وہ صحت کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے۔ پارٹنرز میں انٹیمیسی بڑی ضروری ہے۔
اور انٹیمیسی عام طور پر دیکھا جاتا ہے شادی کے کچھ عرصے کے بعد غائب ہو جاتی ہے. عورت جو ہے وہ انسیکیورڈ ہو جاتی ہے کیونکہ ہسبینڈ انٹیمیٹ نہیں ہوتا, وہ لگا ہوا ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں اور روت گئے تھے, ایک ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ ہم اس سے گفتگو کر رہے تھے, وہ فون پہ لگا ہوا تھا. میں نے عروج سے کہا اٹھو, اس کے پاس سے نہیں جانا. اس ڈاکٹر کو اتنی تمیز نہیں تھی کہ دو لوگ اس کے سامنے بیٹھے ہیں اور وہ ان سے بات کرے, آئی کانٹیکٹ کرے, وہ لگا ہوا ہے فون کے اوپر. تو انٹیمیٹسی بڑی امپورٹنٹ ہے, اور یہ انٹیمیسی کوشش کرے اپنی میرج میں واپس لانے کی. ایک مسئلہ میرج میں ہوتا ہے انفیڈیلٹی کا. انفیڈیلٹی کہتے ہیں بے وفائی کو. اکثر عورتیں جو ہمارے پاس آتی ہے یا میسج کرتی ہے ہمیں, میرے ہسبینڈ کا کسی کے ساتھ افیئر ہے. اچھا جی, افیئر ہونے کے بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں, ہر ہسبینڈ کا افیئر نہیں ہوتا, کچھ کا ہو سکتا ہو. تو دیکھیں آپ کے گھر میں کیا چیز ایسی کمی ہے جو آپ کے شوہر کو نہیں مل رہی. بعض کیسز میں بہت کم ہے, مگر خاتون کے ساتھ بھی کوئی ہوتا ہے کہ کوئی اور سلسلہ چلتا ہے اس کا, تو ہسبینڈ کیا چیز نہیں کر رہا جو اسے کرنی چاہیے. یہ رشتوں میں NLP کے ذریعے سمجھا جاتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا آئی ایکسیسنگ کیوز ہوتی ہے. ہسبینڈ سے بات کریے, اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو آپ پکڑ لیں گے کہ جھوٹ بول رہا ہے. بچہ جھوٹ بول رہا ہے, پکڑ سکتی ہے اگر آپ نے آئی ایکسیسنگ کیوز سیکھی ہو NLP میں. ایک چیز میں ہمیشہ کئی ٹی وی پروگرام میں بتا چکا ہوں کہ کوئی بھی رشتہ نبھانے کے لیے ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے میوچل رسپیکٹ, ایک دوسرے کا احترام کرنا, ایک دوسرے کا خیال رکھنا. بیوی اور بچے جو ہیں بیٹھے ہوئے تو شوہر آ کے بیوی سے بدتمیزی نہ کرے, بیوی بچوں کے سامنے شوہر سے نہ لڑے یا بڑوں کے سامنے نہ لڑے. یہ میوچل رسپیکٹ بڑا ضروری ہے. زندگی میں کئی دفعہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے چیزوں کو, کیونکہ آپ کمپرومائز نہیں کریں گے تو چیزیں ٹھیک نہیں ہوگی, اور ڈس ایگریمنٹ میرجز میں ہوتی ہے. اب یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, اسے کہتے ہیں کمیونیکیشن لوپ. کمیونیکیشن لوپ کیا ہے جی؟ ایک تو میں گریڈ 18 اور 19 کے جو بیوروکریٹس ہیں ان کو ایک سبجیکٹ پڑھاتا ہوں نیپا میں, اب تو نم ہو گیا وہ, اسے کہتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس. کویشچنس کیا ہونے چاہیے. فار ایگزامپل, آپ کا ہسبینڈ آپ سے کہتا ہے کہ میرے خیال میں یہ کام صحیح نہیں ہے, یا میرے خیال میں صفائی صحیح نہیں ہوئی. اس کے بجائے اگر وہ یہ کہے کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ صفائی ٹھیک نہیں ہوئی, اس سے بہت فرق پڑتا ہے. پتہ کیا فرق پڑتا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں نا کہ میرے خیال میں, آئی تھنک یو ہیو ناٹ کلین دا ہاؤس ویل, آئی تھنک یو ہیو ناٹ کوکڈ سم میل بیٹر, یو آر ڈاؤٹنگ دی انٹینشن آف دی انڈیویجول. آپ اس کی نیت پہ ڈاؤٹ کر رہے ہیں کہ بیوی نے جان بوجھ کے صفائی نہیں کی, یا بیوی نے کھانا جان بوجھ کے اچھا نہیں بنایا. اس کی جگہ اگر آپ ریپلیس کر دیں آئی فیل, اس کا مطلب یہ میری فیلنگ ہے, ہو سکتا ہے غلط ہو. تھنکنگ الگ پروسیس ہوتا ہے, فیلنگ الگ پروسیس ہوتا ہے. تو یہ جو امپورٹنٹ کویشچن اینڈ آنسر ہے کمیونیکیشن میں, کسی قسم کی بھی ریلیشن شپ میں, یہ آئی ڈونٹ تھنک, آئی ڈونٹ لائک اٹ, اس کی جگہ آئی فیل کو استعمال کریں. دوسرا, جن لوگوں سے آپ کنیکٹڈ ہے کسی بھی رشتے میں, اسے دیکھیں کہ اس کی سینسری سٹائل کیا, وہ کس چیز سے اس کا برین زیادہ متاثر ہوتا ہے. مثال کے طور پہ میں بہت ویژول, اگر میں گاڑی خریدوں گا تو مجھے ویژولی گاڑی بہت اچھی لگنی چاہیے. اور دوسرا میرا کینیستھیٹک ہے, گاڑی میں بیٹھنے کے بعد گاڑی کا فیل بڑا امپورٹنٹ ہے میرے لیے, کہ گاڑی کی فیلنگ کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا شوہر ویژول ہے تو جب آپ گفتگو کریں تو ویژول ورڈز بہت زیادہ بولے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے شوہر کے ساتھ یا اس رشتے کے ساتھ مضبوطی اور آئے گی اور رشتہ زیادہ مضبوط ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گا. ریمبر NLP, it is a difference that makes a difference. Thank you very much.